جب پیسے مار لیے، اس کی میں چھوٹی سی مثال اس لیے دینے لگا ہوں یہ چیزوں کی کہ ہم دنیا میں ان چیزوں کو وزنی لیتے ہی نہیں، ہم ہلکا سے سمجھتے ہیں۔ یہ 50 20 30 روپے پارکنگ والے لیتے ہیں نا گاڑیوں کے، آپ ڈی گراؤنڈ چلے جائیں، بازار چلے جائیں، شہر و محلوں میں چلے جائیں، اور کس نے تمہیں ٹھیکہ دیا یہاں پہ؟ کون ہے؟ یہ ہے، وہ ہے، کہاں کے 20 روپے، کہاں کے 30 روپے؟ وہ ایک الگ قانون کا نظام ایک الگ ہے، وہ سارا کچھ ایک طرف چھوڑ دے۔ روپے 50 ہے، گاڑی آپ کی 1 کروڑ 50 لاکھ 60 لاکھ کی ہے، آپ نے نہیں دیا، اس نخوت کے اندر کس نے مانگا کیوں ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، اس کو نہیں پتا کہ میں کیسا ہوں۔ اب آپ نکل آئے وہاں سے، اب یہ مال بھی مارا گیا اسی طرح کہ اگر اس کا حق تھا تو آپ نے وہ حق ادا کیوں نہیں کیا؟ یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے لینے کے لیے آئے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مظلوموں کی، جن کے ساتھ اس نے ظلم کیے ہوئے ہوں گے، ان کی نیکیاں، اس آدمی کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اس کے گناہ ان سے کھاتے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس کی نمازوں، روزوں، زکاتوں کی ساری چیزوں کی عبادات ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی بھی وہ لوگ باقی ہوں گے جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ غریب ہے جو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ غریب کون ہے۔ غریب وہ ہے دنیا کے اندر مالداری کی حفاظت نہ کی جائے تو بچے یتیم مسکین بنیں گے، بچے مالداری سے معذور ہو جائیں گے، لیکن اگر اپنی ہی عبادات، اپنی ہی اطاعت کا شکر گزاری کر کے، اپنی خواہشات کے چنگل سے نکل کر، قرآن کریم میں اکثر میں کہتا ہوں جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، کوئی کہے کہ میری خواہشات میرا خدا ہے، میں اللہ کو خدا نہیں مانتا، لیکن اللہ کا کلام برحق ہے، اللہ کی کلام قیامت تک کے لیے سچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں، آپ نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود سمجھتے ہیں؟ کوئی تو بات ہے خواہشات کی، جو یہ کہہ دیا گیا کہ خواہشات ان کا خدا، ان کا معبود، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو 99 ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو بھول کر اپنی ایک خواہش کے پیچھے ہم راتوں کا سکون بھی غارت کرتے ہیں، ہم دن کا سکون، ہم رشتوں کا تقدس، ہم ماں باپ، بیوی بچوں، اولاد کے حقوق کو پامال کرتے ہیں کہ وہ ایک کے چکر میں، ناشکری خواہشات کے چکر میں آ کر دیا جو اللہ نے ہے وہ تو اللہ نے حساب بھی تو لینا ہے۔ اپنی نعمتوں کا ہر وقت استحضار رہے۔ ایک اللہ والوں جیسے کوئی پوچھنے کے لیے گیا، وہ بیمار تھے، بستر مرض پر، مر گئے بستر پر، بالکل اٹھ بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج کے ماحول میں اس کو فالج کہہ لیں یا برین ہیمریج کہہ لیں کہ جو ایسا ہو کہ بس سجدہ پڑا ہوا ہے۔ تو آئے، انہوں نے کہا جی حضرت جی کیا حال ہے؟ وہ کہا اللہ کا بڑا ہی شکر ہے۔ اب اس بڑے کے اندر جو اطمینان اور گہرائی تھی اس نے اس بندے کو پریشان کیا، حضرت جی شکر آپ ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کا بڑا شکر ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، کروٹ نہیں لے سکتے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، پاس پانی پڑا ہے لیکن پکڑ کر پی نہیں سکتے، پھر شکر کس بات پر ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ نعمتیں مجھ سے چلی گئی ہیں تو یہ نعمت اللہ کی کتنی بڑی ہے کہ میں نے تمہارے سلام کا جواب دیا ہے، بولنے کی طاقت ہے۔ یہ نعمت ابھی کتنی باقی ہے کہ میں نے آنکھوں سے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ یہ نعمت اللہ کی کتنی ابھی باقی ہے کہ میرا دماغ صحیح ہے، میں تمہاری بات سمجھ کر اس کے مطابق تم کو جواب دے رہا ہوں۔ یہ نعمتیں تو ابھی باقی ہیں جو قابل شکر ہے، جو اللہ نے لے لی ہے، میں انہی کا رونا کیوں روتا رہا ہوں؟ بھائی اللہ تو کتنی بہت نعمتیں ابھی باقی ہیں۔ اس لیے اپنی جائزہ لیں۔ ہماری میڈیسن ہماری غذا سے زیادہ ہمیں فائدہ دیتی ہے بعض اوقات، لیکن وہ میڈیسن ہمارا مقصد نہیں ہوتی، ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد زندگی وہی کھانا پینا ہے جو فطرت کے مطابق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا روٹی کو چھوڑ دوں گا، میڈیسن نہیں کھاتا رہوں گا، ایک گولی کھاؤ ساری انرجی مل گئی، اپنے کام میں لگ رہا ہو، روٹی کھانے پینے کی پانی کی ضرورت نہیں، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں یہ سارا نظام رکھا ہے، یہ سارے کا سارا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مال آ گیا، مال کما لیا، محنت کر لی، سارا کچھ کر لیا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے کہ جیسے ضرورت کے مطابق اللہ نے عطا کر دیا اس کا شکر ادا کر کے آگے کی طرف چلے گئے تو آخرت کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی کے راحت اور سکون کی نعمتیں اللہ نے اکثر انسانوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ جسمانی تندرستی، ایک دن کا کھانا پینا،
दिल के बारे में, जिस्म के बारे में कोई डर, कोई खौफ नहीं, तो ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो मुझे और आपको राहत और सुकून देने के लिए काफी हैं। और आखिरी चीज अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। वो कहते हैं जी ये डायग्राम किसके पास है, जिसने ये घर बनाया उसको पता होगा कि कहां पर कौन कौन से पॉइंट है, बाकी किसी को नहीं पता, उसको पता है, वो उस मसले को हल कर सकता है। इसी तरह इस दिल को अल्लाह ने ही पैदा किया है और अल्लाह फरमाते हैं इसका सुकून मैंने अपने नाम ही के अंदर रखा है, मेरे पास इसका सुकून ढूंढो। बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का नाम लेते रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। इससे तुम्हारे दिलों को राहत और सुकून मिलना है, ना कि दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से। ये चंद रोजा है, ये तुमसे छूट जानी है। ये अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दुरूद शरीफ, ये क़यामत तक के लिए इसकी अजर को और बरकतों को बका है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करने की और ज़हनी, जिस्मानी, कल्बी सुकून अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।